معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے، قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے۔ تو وہ گواہی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں آیا، تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی۔ اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے، جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے۔ یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ آسا پھینکا، اژدہا بن گیا، دوبارہ ہاتھ لگایا، دوبارہ واپس آ گیا۔ لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے، میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا، وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سانپ نما۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے، موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واپس آ گیا۔ پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا۔ جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں جب امتحان آیا کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے استدراج کیا، ایلوژن کیا، نظر بندی کر دی۔ وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو، ایکچولی نہیں تھی۔ ذہن میں رکھیے گا، کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نظر بندی ہوتی ہے۔ قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح، کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی۔ سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں۔ سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے، کلوننگ کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے، لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ نان لیونگ تھنگ سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی۔ یہ بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے بھائی۔ وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسا پھینک۔ آسا پھینکا، ان کو تو نہیں پتا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اژدہا بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا، اسی لیے خوف کھا گئے نا، ورنہ کہندے ہے قرآن میں الفاظ ہیں خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں؟ تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ۔ اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت۔ آگے سمندری جھیل، وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے، ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا۔ دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے۔ تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا۔ اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو، راستہ بنا دے گا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا یہ کام بھی کر سکتا ہے، اور نہ اس نے کرنا تھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہی پیچھے نہیں ہونا تھا۔ ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے۔ تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی؟
آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں، آج آپ اگر یروشلم سے وہ عصا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ عصا مل بھی جائے، آپ کسی ربائی کو پکڑا دیں یہودی، یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں وہ عصا دے دیں، یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے۔ میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ، وہ نہیں بنے گا، وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا بس، جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا۔ یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ، اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے، کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ کرامت کو ہم مانتے ہیں، کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا۔ ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں۔ کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا، ہاں دعا کریں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں، کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔